نحمده ونصلي على رسوله الكريم رؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام منہاج العربیہ ہے۔ یہ کتاب اکثر مدارس میں ابتدائی طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے عربی سیکھنے میں ابتدائی طالب علموں کو بہت آسانی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا جو حضرات عربی سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے جڑے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ترتیب وار تمام اسباق کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہٰذا آپ حضرات اگر ہم سے جڑے رہیں تو ضرور عربی کے بہت سے مفردات کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 1، ھذا جمل۔ ھذا معنی یہ، جمل معنی اونٹ، یہ اونٹ ہے۔ یہ ھذا جو ہے اس میں اشارہ ہے، یعنی اس میں اشارہ اسے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ھذا جمل، ھذا کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے جمل کی طرف، تو ھذا اس میں اشارہ ہوا اور جمل مشار الیہ۔ ترجمہ ہوگا یہ اونٹ ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ھذا اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ واحد ہے، جمع نہیں ہے، اور وہ چیز مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہے، اور دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے، تو اس کے لیے ھذا کا استعمال کریں گے۔ اور اگر وہی چیز مؤنث ہو، واحد بھی ہو، قریب بھی ہو، لیکن مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہو، تو اب ھذا نہیں بلکہ اس کے لیے لائیں گے ھذہ، جو آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آگے پڑھیے۔ ذالک کلب، ذالک مانے وہ، کلب مانے کتا، کلبن نہیں، اکثر طلبہ کلبن پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لام کے ساکن کے ساتھ، یعنی کلبن، وہ کتا ہے۔ ذالکہ بھی کے معنی وہ، اور کلبن کے معنی کتا، وہ کتا ہے۔ تو ذالکہ بھی اس میں اشارہ میں سے ہے، یہ بھی ایک اس میں اشارہ ہے۔ ذالکہ اور ھذا میں فرق کیا ہے کہ ھذا واحد مذکر کے لیے آتا ہے اور ذالکہ بھی واحد مذکر کے لیے آتا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ھذا واحد مذکر قریب کے لیے آتا ہے اور ذالکہ واحد مذکر بعید کے لیے آتا ہے۔ یعنی جب کسی کے لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ اونٹ ہے تو وہاں پر ذالکہ نہیں بلکہ ھذا جمل کہا جائے گا، اور جب کسی کے لیے کہا جائے گا کہ وہ اونٹ ہے، جب اونٹ کے بارے میں یہ خبر کہا جائے کہ وہ اونٹ ہے، تو وہاں پر ھذا جمل نہیں بلکہ ذالکہ جمل کہا جائے گا۔ اور اگر یہ دونوں مؤنث ہو تو میں نے ھذا کے بارے میں بتا چکا کہ ھذہ کا استعمال کریں گے، اور ذالکہ کی جگہ اگر مؤنث ہے بعید
تو اس کے لیے تل کا استعمال کریں گے۔ ذالکا فرسن، ذالکا معنی وہ، فرسن معنی گھوڑا، وہ گھوڑا ہے۔ ھذا، ھذا معنی یہ، کتاب کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا جمل، ھذا معنی یہ، جمل معنی اونٹ، یہ اونٹ ہے۔ ذالکا فرسن، ذالکا معنی وہ، فرسن معنی گھوڑا، وہ گھوڑا ہے۔ ھذا کلب، ھذا معنی یہ، کلب معنی کتا، یہ کتا ہے۔ ذالکا جمل، ذالکا معنی وہ، جمل معنی اونٹ، وہ اونٹ ہے۔ ذالکا فرسن، ذالکا معنی وہ، فرسن معنی گھوڑا، وہ گھوڑا ہے۔ ھذا کلب، ھذا معنی یہ، کلب معنی کتا، یہ کتا ہے۔ ھذا کتاب، ھذا معنی یہ، کتاب معنی کتاب، یہ کتاب ہے۔ ذالکا عربی، ذالکا معنی وہ، عربی معنی عربی، وہ عربی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر جو چیزیں نہ سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ کریے، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔